شب قدر ایک ایسے انسان کی کہانی جس نے شب قدر کو پا لیا تھا۔ کہانی کی کچھ جھلکیاں۔ اس نے چیخنے کی کوشش کی لیکن گلے سے آواز ہی نہ نکلی۔ دہشت زدہ بیڈ پہ بیٹھا وہ پھیلتی آگ کو دیکھ رہا تھا۔ اتنی زبردست آگ سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا آخری وقت آ چکا ہے۔ اسے اپنے رب پہ بہت پیار آ رہا تھا۔ اس کے تمام تر گناہوں کے باوجود رب کے دروازے اس کے لیے کھلے تھے۔ بار بار توبہ کے باوجود وہ پھر سے گناہ کرتا گیا تھا اور اللہ نے اسے پھر بھی توبہ کا موقع دیا تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور اس ہوا میں بڑی مدھر سی دل مو لینے والی خوشبو پھیلی تھی۔ ایسی خوشبو اس نے اس سے پہلے کبھی نہیں سونگھی تھی۔ کیا آج شب قدر ہے؟ لنگر تقسیم ہونے لگا۔ لوگ ایسے ٹوٹ پڑے جیسے صدیوں کے بھوکے ہوں۔ وہ بہت گنہگار تھا۔ اس کی زندگی گناہوں سے بھری ہوئی تھی۔ گناہوں کی شروعات میں پچھتاوا ہوتا تھا، وہ ان پہ روتا بھی تھا، اللہ سے معافی بھی مانگتا تھا، لیکن پھر رفتہ رفتہ یہ احساس ہی ختم ہو گیا۔ یہ جائے نماز یہ کہاں سے آئی؟ اس پہ سیر زیادہ کیفیت طاری ہو گئی۔ شب قدر کے مخفی ہونے میں بھی اللہ کی حکمت ہے، ورنہ اگر اس کا دن ظاہر کر دیا جاتا تو جتنی اس کی فضیلت ہے، اس کی ناقدری اور اسے ضائع کر دینے والے غافلوں کے لیے اتنا ہی زیادہ عذاب ہوتا۔ ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھیے گا۔ پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں، بہت بھوک لگی ہے یار۔ فیصل نے عارف کے کان میں سرگوشی کی۔ ابھی سے بھوک لگ گئی؟ افطاری کی یہ وقت ہی کتنا ہو گیا؟ عارف نے اسے گھورا۔ یار پتہ تو ہے تمہیں، میرا معدہ بہت تیز ہے، سب کچھ بڑی جلدی ہضم کر دیتا ہے۔ فیصل نے اپنے پیٹ پہ ہاتھ پھیرا تو عارف کو ہنسی آ گئی۔ جاؤ گھر جا کے کھانا کھاؤ۔ گھر کیوں جاؤں؟ اعلان تو ہوا کہ آج لنگر کا انتظام بھی ہے، لیکن ابھی تک تو کچھ نہیں دیا سالوں نے۔ ارے پاگل، گالی دی؟ شرم کرو، رمضان ہے اور پھر مسجد میں بیٹھے ہو۔ اور اب چپ ہو جاؤ، مسجد میں زیادہ باتیں نہیں کرتے، گناہ ہوتا ہے۔ سوری یار، زبان پھسل گئی۔ آج سارے گناہ بخشوانے ہی تو آئے ہیں، یہ بھی بخشے جائیں گے، فکر نہ کرو۔ فکر تو ہوتی ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ اپنے بندوں پہ بہت مہربان ہے، لیکن جب گناہ یاد آتے ہیں تو بڑی شرمندگی ہوتی ہے۔ کیا پتہ ہماری نیت ہی خالص نہ ہو، ڈر لگتا ہے۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مولوی صاحب نے تو کہا ہے آج جتنے لوگ مسجد میں آئے ہیں سب بخشے جائیں گے۔ آج 27ویں رات ہے، شب قدر ہے، اور یہ رات 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ کوئی ایسے کیسے کہہ سکتا ہے؟ پتہ نہیں مولوی صاحب نے خود بھی بخشے جانا ہے یا نہیں، اور لوگوں کو بخشش کے سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں۔ اس کے دماغ میں سوچ ابھری۔ عشاء کی نماز اور تراویح کے بعد شب قدر کے لیے محفل سجی تھی۔ حمد سے آغاز کیا گیا تھا اور پھر باری باری نعتیں پڑھی جا رہی تھیں۔ نعتوں کے شوقین نعتیں پڑھتے رہے، کچھ لوگ انہیں داد دے رہے تھے۔ ایک آدمی اٹھا اور اس نے جیب سے 10 روپے کے 2 نوٹ نکالے اور نعت خواہ کے آگے رکھ دیے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ 10 اور 50 کے نوٹ نعت خواہ کے آگے رکھے جانے لگے۔ کوئی 100 کا نوٹ بھی رکھ دیتا، جنہیں وہ اٹھا کے جیب میں ڈال لیتے۔ نعت کے کئی مصروں پر جب زیادہ داد اور پیسے ملتے تو نعت خواہ انہیں بار بار دہرانے لگتے۔ یار میرا بھی دل کر رہا ہے ایک رات نعت ہی پڑھا ہوں، نیٹ کے ماہانہ پیکج کے پیسے بن جائیں گے۔ فیصل سے پھر نہ رہا گیا۔ جاؤ چلے جاؤ، وہ سامنے مسجد کمیٹی والے بیٹھے ہیں، ان سے کہو، مان جائیں گے۔ چلا تو جاتا، اگر کوئی نعت پوری آتی ہوتی تو سچی سما باندھ دیتا، نعت ہی ایسے پڑھتا۔ اس کے بعد ہلکا ہلکا صوفیانہ رقص بھی کر کے دکھا دیتا۔ عارف نے اسے غصے سے دیکھا تو وہ فوراً بول پڑا، غلط نہ سمجھو، تیرے عشق نچایا کر تھیا تھیا والا، لمبی ٹوپی پہن کر۔ عارف کو عجیب لگ رہا تھا۔ اللہ کے رسول سے عقیدت کا اظہار اور اس کا معاوضہ وصول کرنا عجیب لگ رہا تھا۔ بیان کے لیے مولوی صاحب کو کہیں دور سے بلایا گیا تھا۔ ان کے بیان کے دوران بھی پیسے دینے کا سلسلہ جاری رہا۔ شب قدر کی فضیلت پہ بیان تو اچھا تھا، لیکن عارف تو یہ سوچ کر آیا تھا کہ 27ویں رات ہے، ہو سکتا ہے آج ہی شب قدر ہو اور مسجد میں نوافل پڑھے جائیں گے اور قرآن پاک کی تلاوت ہوگی، لیکن یہاں ابھی تک تو ایسا کچھ نہیں تھا۔ کچھ لوگوں کی باتیں اس کے کانوں میں پڑی تو اسے اندازہ ہو گیا وہ بھی کھانے کے انتظار میں ہیں۔ انتظار سے تنگ آ کر لوگ اٹھ کر جانے لگے تو حافظ صاحب نے اعلان کیا، محفل کے اختتام پر لنگر تقسیم ہوگا، تھوڑا صبر کر لیں۔ شب قدر آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہوتی ہے، یہ بات سب جانتے تھے، لیکن مولوی صاحب آج کی رات کو ہی شب قدر کہہ رہے تھے۔ مختلف حوالوں اور اعداد و شمار کے حساب سے ثابت کرنے کی سر توڑ کوشش کر رہے تھے کہ شب قدر 27ویں کو ہی ہوتی ہے، اور باقی راتوں کا اس لیے کہا گیا کہ لوگ صرف ایک رات ہی عبادت نہ کریں۔ اس کا دل چاہا کہ مولوی صاحب سے پوچھے کہ اگر ایسا ہے تو آپ بھی لوگوں سے یہی کہیں کہ سب طاق راتوں میں عبادت کریں، ایک رات کو مخصوص کیوں کر رہے ہیں؟
شب قدر کے مخفی ہونے میں اللہ کی یہ بھی حکمت ہے کہ اگر اس کا دن ظاہر کر دیا جاتا تو جتنی اس کی فضیلت ہے، اس کی ناقدری اور اس ضائع کرنے والے غافلوں کے لیے پھر عذاب بھی اتنی زیادہ ہوتا۔ بیان کے بعد کچھ صورتوں کی تلاوت ہوئی اور پھر لنگر تقسیم ہونے لگا۔ لوگ ایسے ٹوٹ پڑے جیسے صدیوں کے بھوکے ہوں۔ عارف رکا رہا۔ اس نے سوچا کہ دیر تک مسجد میں رہے گا اور نوافل پڑھتا رہے گا اور سحر کے بعد ہی گھر جائے گا۔ ابھی تو 12 بجے تھے۔ لنگر کے بعد سب لوگ چلے گئے، اعتکاف والے اپنے حجروں میں چلے گئے۔ اس نے نیت کی اور نفل پڑھنے لگا۔ آپ نے گھر نہیں جانا؟ ابھی 2 نفل ہی پڑھے تھے کہ مسجد کے نگران نے اس سے پوچھا، کیوں، خیریت ہے؟ میں نے مسجد کو باہر سے تالا لگا کے گھر جانا ہے۔ تالا کیوں؟ اسے حیرت ہوئی۔ مسجد میں اتنا قیمتی سامان ہے، اے سی، پنکھے، ہیٹر، آرام دہ قالین والی صفیں، کوئی چوری کر کے لے گیا تو باہر سے تالا نہ لگائیں، یہ اعتکاف والے جو بیٹھے ہیں یہ اندر سے بند کر لیں گے۔ اگر یہ سو گئے تو پچھلی بار ایسا ہی ہوا تھا، اعتکاف والے اندر سے بند کر کے سوئے رہے، اذان کا ٹائم بھی گزر گیا، بڑی مشکل سے بڑی سیڑھی لا کے مسجد کی دیوار کے اوپر سے اندر جانا پڑا۔ اچھا پھر آپ باہر سے تالا لگا جائیں، میں سحری کے وقت ہی گھر جاؤں گا۔ نگران کے جانے کے بعد وہ نوافل پڑھنے لگا۔ وہ بہت گنہگار تھا، اس کی زندگی گناہوں سے بھری ہوئی تھی۔ گناہوں کی شروعات میں اسے پچھتاوا بھی ہوتا تھا اور وہ ان پہ روتا بھی تھا، اللہ سے معافی بھی مانگتا تھا، لیکن پھر رفتہ رفتہ یہ احساس ہی ختم ہو گیا۔ پہلے وہ سوچتا تھا کہ اپنے گناہ بخشوا لے گا، ابھی بہت وقت پڑا ہے۔ پے در پے کچھ قریبی لوگوں کی اچانک موت نے اس کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ شب قدر میں بخشش ہوتی ہے، یہ بات اسے یاد تھی، اس لیے ساری طاق راتیں جاگ کر گزاری تھی۔ اس نے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی تھی، لیکن اسے سب کچھ ادھورا سا محسوس ہو رہا تھا۔ دل پہ پچھتاوے اور ندامت کی وہ کیفیت طاری نہیں ہوئی تھی جو پہلے محسوس کیا کرتا تھا۔ سحری تک وہ نوافل پڑھتا رہا، گناہوں کی معافی بھی مانگتا رہا۔ وہ ان پہ شرمندہ ہو کے رونا چاہتا تھا، رو رو کے معافی مانگنا چاہتا تھا۔ اللہ کو اپنے بندے کے پچھتاوے اور توبہ کے وہ آنسو پسند تھے جو اس کے ڈر سے ایک بندے کی آنکھوں سے نکلے ہوں، لیکن اسے رونا ہی نہیں آیا۔ عبادت کی تبھی زیادہ فضیلت ہوتی ہے جب رات کے پچھلے پہر کی جائے، جب سب سوئے ہوئے ہوں۔ اسی لیے تہجد کے نوافل اللہ کو بہت پسند ہیں، اور اس وقت اللہ بندے سے کہتا ہے کہ مانگ میرے بندے، تمہیں کیا چاہیے، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اور بندے تب سوئے ہوتے ہیں۔ سحری کا وقت ہو چکا تھا، وہ مسجد سے باہر نکل آیا۔ اگلے دن اس کا دل بے چین تھا، جانے کیوں وہ نہیں جانتا تھا۔ شب قدر کی رات جاگتا رہا تھا، کیا اس کی بخشش ہو گئی ہے؟ وہ بار بار خود سے پوچھتا تھا اور پھر خود کو تسلی دے لیتا کہ اللہ نے اسے بخش دیا ہوگا۔ اگلی رات بھی اسے نیند نہیں آئی۔ اس کے دماغ میں اچانک یہ بات آئی کہ اگر پہلا روزہ چاند دیکھنے سے ایک دن پہلے یا بعد میں بنا دیا گیا ہو تو ساری طاق راتیں جفت راتوں میں بدل جاتی ہیں۔ اس خیال نے 28ویں رات کو بھی اس کی نیند اڑا دی اور وہ رات بھر نوافل پڑھتا رہا، میں مصروف رہا اور افطاری کے بعد تراویح پڑھ کے تھک گیا تو کچھ دیر کے لیے لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ اچانک اسے گرمی محسوس ہوئی۔ اس نے آنکھیں کھول دیں۔ کمرے کے پردوں اور صوفوں کو آگ لگی ہوئی تھی۔ آگ اس کے بیڈ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس نے چیخنے کی کوشش کی لیکن گلے سے آواز نہ نکلی۔ دہشت زدہ بیڈ پہ بیٹھا وہ پھیلتی آگ کو دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی بہت آگ ہوتی تو بچنے کی کوشش بھی کرتا، لیکن اتنی زبردست آگ سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ دروازہ تھوڑے فاصلے پہ تھا اور وہ بھی آگ کی لپیٹ میں تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا آخری وقت آ چکا ہے۔ شدید ترین بے بسی کا احساس تھا جو اس پہ حاوی ہوتا چلا گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ پتہ نہیں میری بخشش ہوئی ہے یا نہیں، موت سر پہ کھڑی ہے۔ میرے اللہ، میرے گناہ معاف کر دے، معاف کر دے میرے اللہ۔ اس کے دل سے آواز نکلی، یہی وہ آواز تھی جو وہ چاہتا تھا کہ دل سے نکلے، پورے اخلاص کے ساتھ، ورنہ اسے لگتا تھا کہ وہ معافی تو مانگتا ہے لیکن بس اوپری دل سے وہ آواز نہیں نکلتی جو یقینی قبولیت کا باعث بنتی ہے۔ آواز نکلی بھی تو کب، جب آخری وقت قریب تھا، آگ بیڈ کو بھی لگ چکی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ ذہنی طور پہ اپنی موت کے لیے وہ تیار ہو چکا تھا۔ چلو میرے ساتھ، کسی نے پکارا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول دیں۔ سامنے سفید داڑھی والے ایک بزرگ کھڑے تھے۔ آپ کون ہیں اور آگ میں کہاں آ گئے؟ وہ حیران ہوا تھا۔ وہ مسکرائے۔ انہوں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہاتھ تھامتے ہی وہ ان کے ساتھ بیڈ سے اوپر اٹھتا چلا گیا۔ کمرے کی چھت بھی رکاوٹ نہ بن سکی۔ وہ ہوا میں تیر رہا تھا۔ زمین پہ ہر طرف آگ ہی آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ دم بخود دیکھ رہا تھا، اتنی آگ
اس کے والدین اور بہن بھائی بھی اس آگ کی لپیٹ میں آ گئے ہوں گے۔ دل دکھ سے بھر گیا لیکن زبان خاموش تھی۔ پھر آگ ختم ہو گئی اور وہ ایک بڑے سے میدان میں اتر گئے جہاں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور میدان روشن روشن سا تھا۔ بزرگ نے ایک جائے نماز اس کی جانب بڑھائی۔ جائے نماز تھامتے اس نے دوبارہ ان سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ میں اللہ کے حکم سے بھٹکے ہوں کو راستہ دکھاتا ہوں۔ اچانک اس کے دماغ میں جھمکا ہوا۔ ان بزرگ کا حلیہ حضرت خضر علیہ السلام جیسا تھا جو بھٹکے ہوں کو راستہ دکھاتے ہیں۔ آپ حضرت خضر علیہ السلام ہیں؟ انہوں نے اسے دیکھا اور بولے، توبہ کر لو، آج شب قدر ہو سکتی ہے۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور اس ہوا میں بڑی مدھر سی دل مو لینے والی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ایسی خوشبو اس سے پہلے کبھی اس نے نہیں سونگھی تھی۔ کیا آج شب قدر ہے؟ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اپنے کمرے میں تھا۔ تو یہ سب خواب تھا؟ وقت دیکھا تو 2 بج رہے تھے۔ مجھے کسی نے اٹھایا ہی نہیں۔ آج تو 29ویں رات ہے۔ ولید کمرے میں داخل ہوا تو عارف نے اس سے شکوہ کیا، توبہ بھائی، کتنی بار تو آپ کو جگایا لیکن آپ اٹھ ہی نہیں رہے تھے۔ امی نے کہا کہ آپ 2 راتوں سے جاگ رہے ہیں، اب تو میں نے اٹھانا بھی نہیں تھا، لیکن آپ خود ہی اٹھ گئے۔ عارف جلدی سے واش روم میں گھس گیا۔ وضو کر کے جب باہر نکلا تو ولید ابھی کمرے میں ہی تھا۔ یہ جائے نماز کب لائے ہیں آپ؟ بہت پیاری ہے۔ ولید نے سائڈ ٹیبل پہ پڑی جائے نماز اٹھائی اور دیکھنے میں لگ گیا۔ عارف حیران اس جائے نماز کو دیکھ رہا تھا۔ یہ وہی جائے نماز تھی جو حضرت خضر علیہ السلام نے اسے خواب میں دی تھی۔ وہ سب خواب تھا تو پھر یہ جائے نماز؟ اس پہ عجیب سی کیفیت طاری ہوگی۔ بغیر کچھ کہے اس نے جائے نماز ولید کے ہاتھ سے لی اور کمرے سے باہر صحن میں نکل آیا۔ صحن روشن تھا اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ عارف کے ہونٹوں پہ جاندار مسکراہٹ آ گئی۔ رب سے اس کا ٹوٹا ہوا رابطہ بحال ہو چکا تھا۔ اس نے جائے نماز بچھائی اور نوافل پڑھنے لگا۔ اسے اپنے رب پہ بہت پیار آ رہا تھا۔ اس کے تمام تر گناہوں کے باوجود رب کے دروازے اس کے لیے کھلے تھے۔ بار بار توبہ کے باوجود وہ پھر سے گناہ کرتا گیا تھا اور اللہ نے پھر بھی اسے توبہ کا موقع دیا تھا۔ توبہ کر لو، شاید آج شب قدر ہو۔ حضرت خضر علیہ السلام کا جملہ اس کے دماغ میں گونجا۔ سب ویسا ہی تو ہے جیسا اس میدان میں تھا، وہی ٹھنڈی دل مو لینے والی خوشبو، وہی روشنی، وہی ٹھنڈی ہوا۔ آج شب قدر ہے، ہاں آج ہی شب قدر ہے۔ اس کے دل کو یقین ہو چکا تھا۔ اس رات میں شب قدر کی وہ ساری نشانیاں موجود تھیں جو بتائی گئی تھیں۔ میرے اللہ تو کتنا مہربان ہے۔ سجدے میں گرا وہ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑا۔ بہت عرصے بعد دل سے رو رہا تھا وہ۔ میرے اللہ، میں اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوں، بہت شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دے، میری بخشش فرما۔ یہی آواز وہ سننا چاہتا تھا جو نکلتی ہی نہیں تھی۔ گناہوں سے توبہ کے لیے خالص نیت کے ساتھ دل سے نکلی ہوئی آواز، اخلاص اور دلی شرمندگی میں ڈوبی ہوئی آواز۔ میرے اللہ، میرے پیارے اللہ، میں سوچتا تھا کہ میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں جو شاید کبھی معاف نہ ہوں۔ علماء کرام اور مولوی بھی تو مجھے تمہارے غضب سے ڈراتے تھے، گناہوں کی سزائیں بتاتے تھے اور میں مایوس ہو جاتا تھا، مزید گمراہی کی دلدل میں ڈوب جاتا تھا، لیکن میں بھول گیا تھا کہ تیری رحمت تیرے غضب سے کہیں زیادہ ہے۔ بہت دیر تک وہ روتا رہا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ رب کے سامنے سجدے میں پڑا ہے۔ ٹھنڈی ہوا اور روشنی اس کے وجود کے آر پار ہو رہی ہے، اس کے گناہوں کی غلاظتوں کو اس کے جسم سے جدا کر رہی ہے۔ نوافل کے بعد قرآن پاک پڑھتا رہا اور روتا رہا۔ سحری کھانے کے بعد نماز پڑھ کے وہ چھت پہ آ گیا۔ مشرق سے سورج طلوع ہو رہا تھا۔ سورج کی شعاعیں تیز نہیں تھیں، ان کی گرمی محسوس نہیں ہو رہی تھی اور سورج سرخی مائل تھا۔ شب قدر کی آخری علامت بھی ظاہر ہو چکی تھی۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ اس نے شب قدر کو پا لیا تھا۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ ایک اجلی صبح کے ساتھ اس کی گناہوں سے پاک نئی زندگی کی ابتدا ہو چکی ہے۔